على من لا نبي بعده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سمعین حضرات، نبی علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان مبارک سے جو کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے کہہ دے تو اس وقت میں یا چند دنوں یا چند سالوں کے بعد وہ پورا ضرور ہو جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچی دلیل ہے. ان کی ایک مثال یہ آپ دیکھیں، بڑی کمال کی مثال ہے اور کیسے یہ پوری ہوئی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ امت محمدیہ صحابہ کرام جن میں سے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بھی پریشان ہے اور حیران ہے. ایک وقت ایسا آیا، لیکن نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی. آپ نے یہ بات پہلے فرما چکے تھے کہ یہ ایسا ہوگا. وہ کیسے پوری ہوئی؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں پریشانی سے چھٹکارا پانے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کس انداز میں کی. بڑی کمال کی مثال سنن کبریٰ کے اندر، اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. مکے والوں نے آپ کی ذات کے لیے جو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے لے آئے گا یا زندہ پکڑ کے لے آئے گا تو آپ کو انعام کے طور پہ 100 اونٹ ملیں گے. تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جن کا نام تھا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کا تعاقب کیا، آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا. جب پہنچا نبی علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے آپ خود سراقہ بن مالک اور آپ کا جو آپ کی سواری تھی وہ قابو میں نہ رہ گئی، یعنی آخر کار وہ گر گئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ کی ذات سچی ہے اور آپ کی بات سچی ہے. نبی علیہ السلام سے کہنے لگے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں، کہتے ہیں جب میں بعد میں آپ کے علاقے میں ہوں، مراد کیا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں جب مدینہ آپ کے علاقے میں ہوں تو آپ میری مہمان نوازی کیسے کریں گے، میری خاطر توازی کیسے کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کی خاطر توازی کریں گے عمدہ انداز میں اور بادشاہوں کے طریقے کے مطابق ہم آپ کی خاطر توازی کریں گے. کہا کہ مجھے یقین اس بات پہ نہیں ہے، آپ مجھے لکھ کے دیں تاکہ میں آپ کے اپنے پاس آپ کا لکھا ہوا اپنے پاس موجود رکھوں، جب آپ کے پاس آؤں اور آپ کو وہ دکھا کے اپنی مہمان نوازی کروا سکوں. نبی علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ لے آؤ اور ان کو لکھ کے دے دو. وہاں ایک ہڈی کا ذکر آتا ہے، ایک پتھر کا ذکر بھی آتا ہے. پتھر لایا گیا یا ایک ہڈی لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو لکھ کے دے دے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کاتب وہی ابوبکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں کاتب وہی اور بھی تھے، وہی کو لکھنے والے، وہاں ابوبکر صدیق بھی وہی کو لکھا کرتے تھے. یہاں وہی کو لکھا گیا اور لکھنے کے بعد سراقہ بن مالک کو دے دیا گیا. جب آپ آئیں گے وہ وقت ہوگا کہ کسر و کیسر کے جو کنگر ہوں گے اور بادشاہی کے طریقے کے مطابق آپ کی مہمان نوازی کی جائیں گی. لکھوا کے چلے گئے. وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام چلے گئے، ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، ابوبکر صدیق بھی چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. آخر کار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا.
جنگ لگی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ. اس جنگ قادسیہ سے جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا مسلمانوں کو وصول ہوا اس کے اندر ایک تاج بھی تھا. کسرا کا تاج تھا. وہ تاج اس انداز میں بنا ہوا تھا سونے کی تاروں کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا. اس تاج کے ساتھ لباس بھی تھا. لباس بھی بڑا عمدہ اور ریشمی لباس تھا. اس لباس اور تاج کے ساتھ دو ایک کنگن بھی تھے جو ہاتھ کے اندر پہنے جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ تاج لے کے لباس لے کے اور کنگن لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ تاج کس کے سر پہ پورا آتا ہے اسے دے دیا جائے اور لباس یہ کسے پورا آتا ہے یہ لباس اسے دے دیا جائے. اور یہ جو کنگن ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں یہ کس کے ہاتھ کو فٹ آتی ہیں پورے آتی ہیں جس کے بڑے بھی نہ ہو چھوٹے بھی نہ ہو پورے آ جائے. دیکھ رہی ہے اور بڑے حیران کن معاملہ ہے. کسی کو پورے ہی نہیں آ رہے اور کسی کو بڑے ہوتے ہیں اور تاج کسی کے سر پہ سجتا ہی نہیں ہے. بار بار پہنا رہی ہے ہر ایک کو بلا کے دے رہی ہے پورے ہی نہیں آ رہا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ کے دیا تھا. آپ نے فرمایا تھے وہ کسر و قیصر کی جو کنگن ہے اور وہ تاج ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے. آپ نے آخر کار سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ کو کنگن پہنا دیے اور آپ کے گلے کے اندر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی اسے اتارا اور آپ کے سر کے اوپر تاج کو رکھ دیا اور لباس بھی آپ کو دے دیا. جیسے ہی پہنتے ہیں سب سے زیادہ آپ یقین جانے یہ کتاب کے اندر یہ بات درج ہے جیسے ہی کنگن پہنائے گئے اور تاج پہنایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتی ہیں کہتی ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ یہ تاج اور کنگن بنے ہی سراقہ بن مالک کے لیے تھے رضی اللہ تعالیٰ بنے ہی انہی کے لیے تھے. ایسے فٹ اور خوبصورت لگ رہے تھے جیسے کہ بنے ہی نہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کوئی چیز اچھی لگے یا لباس یا کوئی چیز تو ہم اس کی محبت میں اور چاہت میں آ کے ہم اسے کہہ دیتے ہیں لگتا ہے یہ چیز بنی ہی تمہارے لیے کیوں یہ تمہارے جسم پہ اور تمہیں یہ چیز فٹ آ رہی ہے. کسی کو عہدہ ملتا ہے وہ عہدے کی پاسداری کرتا ہے تو ہم خوشی کے اندر آ کے اسے کہتے ہیں یہ عہدہ تمہارے لیے شوٹ کرتا ہے کیوں اس عہدے کی پاسداری آج تک کسی نے نہیں کی ہے تم کر رہے ہو لگتا ہے یہ کرسی اور عہدہ یہ تمہارے لیے بنا ہے. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اور یہ کنگن یہ تاج تمہارے لیے بنے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بات پوری ہو گئی ہے. اسی طرح سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو کنگن پہن کے اور تاج لے کے اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے زمین کے اوپر چلتے ہوئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. یہ سچ کا جملہ کہتے کہتے وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے. یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ کہہ دے جو الفاظ اپنی نبوت سے نکال دے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. وہ اس وقت میں نہیں بعد میں سالوں بعد پورا ہو کر رہے گا. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے کہہ رہی ہے. یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ بھائیو وہ یہ بات ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کے اندر عبادات تم کرو گے تو اللہ رب العالمین کبھی تمہیں ذلیل نہیں کریں گے. اگر اپنے سر کو کسی اور کے آگے جھکاؤ گے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جا کے منت سماجت اور دعائیں اور التجا کرواؤ گے دنیا کے اندر ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. ابھی دیکھ لیجیے چند دن کا پہلے کا یہ واقعہ ہے کیسے وہ کتنا بڑا گدی والا بندہ ہے کتنا بڑا عہدے والا بندہ ہے. سارے لوگ جا کے اس کے پاس منت سماجت اپنی دعا کرواتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اس شخص نے ایسی رونے کا حرکت کی ہے جس کے اندر دنیا کے لوگ کی آنکھوں کی کھلی رہ گئی ہے اور اسی کے لوگ آگے منت سماجت اور دعائیں کرواتے ہیں. پتہ چلتا ہے ذلت عزت جو
جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کرے، تمہارے لیے عزت ہے۔ لوگوں کے آگے، مٹی کے آگے، جانوروں کے آگے، ہنڈیوں کے آگے، کنگن کے آگے اور کتنا چیزیں درختوں کے آگے جھکو گے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، پورا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہر ایک شریعت کے حکم کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ حکمت جب باہر آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے نبی علیہ السلام کے ہر فرامین کے آگے سرخم ہو جائے۔ اگر عزت دنیا کے اندر پانی ہے، آخرت کے اندر پانی ہے، تو عزت دین و اسلام کے اندر ہے، سچے دین کے اندر ہے۔ لوگوں کے بہکاوے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے قصے اور کہانیوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔